کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں حرام بھی ہے نا لے لیتے ہیں، غریبوں کو دے دیں گے، غریب کا بھلا ہو جائے گا. غریب کا بھلا نہیں ہوا، یہاں اپنا نقصان کیا انسان نے. اسی طرح جو بندہ حرام کھاتا اور کماتا ہے اس کے رزق سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتے ہیں. وہ بہت جمع کر لیتا ہے لیکن جمع کرنے کے باوجود اس کے معاملات روتا ہی ہر جگہ نظر آتا ہے. اور جو بندہ سود سے اور حرام چیزوں سے پاک مال کماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یعنی بڑا مشکل کام ہے اس دور میں. تو اگر کوئی حلال کماتا اور کھاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا مال بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. شاہ صاحب یہ ارشاد فرمائیں کہ یہ تو ایک خاص طبقہ تھا جن کی ہم بات کر رہے تھے، تو آج کل جو حالات ہیں، جیسے ہم نے بالکل پہلا سوال ہی یہی کیا تھا کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ ایک وقت آنے والا ہے جب لوگ یہ خیال ہی نہیں کریں گے کہ یہ جو روزی آ رہی ہے، رزق آ رہا ہے، یہ حلال طریقے سے آ رہا ہے یا حرام سے آ رہا ہے. تو آج تو میں نے کہا کہ شاید ہم اسی دور میں رہ رہے ہیں کیونکہ حالات بڑے خراب ہیں. ایسے ہی ہے نا؟ بالکل. تو یہ ارشاد فرمائیں کہ جب ایسا معاملہ ہو رہا ہے، ہر طرف سے حلال حرام کا کوئی خیال نہیں کیا جا رہا، تو ایسے رزق حرام سے حلال میں بھی حرام مل جائے تو وہ بھی حرام ہو گیا، تو حرام رزق کے معاشرے پہ کیا اثرات ہوتے ہیں؟ جی. حرام رزق جب انسان کے پیٹ میں جاتا ہے جی تو اس سے وہ کچھ ہوتا ہے جو معاشرے کو بھی بگاڑتا ہے اور انسان کی شخصیت کے بگاڑ کا سبب بھی بنتا ہے. بالکل ٹھیک. مثلا سب سے پہلے تو ہم میں سے ہر انسان چاہتا ہے کہ میری اولاد بہت اچھی ہو. ٹھیک. لیکن بہت اچھی ہونے کے پیچھے میں نے اپنی اولاد کو کھلایا کیا ہے؟ صحیح. سود کا پیسہ، رشوت کا پیسہ، جوئے کا پیسہ، دھوکے اور فراڈ سے کمایا گیا پیسہ، تو میری اولاد کی اصلاح کیسے ہوگی؟ ہر بندہ چاہتا ہے کہ میں جو رب سے مانگوں مجھے وہ مل جائے، لیکن کیسے ملے کہ اس کا کھانا اور پینا حرام کا ہے. اللہ کے رسول تو کہتے ہیں کہ آپ نے ایسے شخص کا ذکر کیا کہ جس کی حالت پرا گندہ ہے، سفر کر کے آیا ہے، گرد و غبار میں لتھڑا ہوا ہے، لیکن دعائیں کر رہا ہے، یا ربی یا ربی کہہ رہا ہے، اے میرے رب اے میرے رب، گڑ گڑا رہا ہے. اور ایسی حالت ہے کہ جس کو دیکھ کے نا انسان کو ترس آتی ہے. تو رب کو ترس کیوں نہ آئے اس پہ؟ لیکن اس کے باوجود اللہ کے رسول فرماتے انا یستجاب لہ، اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ مطعمہ حرام ومشربہ حرام وغذی بالحرام، اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پینا حرام کا ہے، اس کا لباس حرام کا ہے، اس کی غذا حرام کی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہو جائے؟ اسی طرح معاشرے میں افراتفری پیدا ہوتی ہے. ہر انسان پھر اس چکر میں ہوتا ہے نا کہ مجھے کچھ ملے. یہ نظریہ جو صحابہ کرام کا طریقہ تھا نا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، خود تنگ دست بھی ہوتے تو دوسروں پہ خرچ کرنے والے ہوتے تھے. لیکن جب انسان حرام میں پڑ جاتا ہے تو پھر انسان دوسروں کو ترجیح نہیں بلکہ خود غرض ہوتا ہے. پھر ہر انسان چاہتا ہے مجھے ملے، حلال طریقے سے ملتا ہے، حرام سے ملتا ہے وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی مل جائے. اور ایک سبب اس کا یہ بھی ہوتا ہے کہ جب ہمارا حلال و حرام کی ہماری تمیز ختم ہوتی ہے تو پھر ہم اس میں صدقہ بھی کرتے ہیں، دیتے ہیں دوسروں کو. لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے اور صرف پاک چیزوں کو قبول کرتا ہے، ناپاک چیزیں نہیں. ایک آدمی سود لے رہا ہے اور کہتا ہے چلو میں غریبوں کو دے دوں گا، میں خود خرچ نہیں کروں گا. سود لینے کا گناہ تو اس کے ذمہ ہے، لیکن خرچ کرنے کا ثواب کوئی نہیں ملنا. بالکل ٹھیک. یعنی کئی لوگوں کا نظریہ یہ ہوتا ہے کہ چلیں حرام بھی ہے نا لے لیتے ہیں، غریبوں کو دے دیں گے، غریب کا بھلا ہو جائے گا. غریب کا بھلا نہیں ہوا، یہاں اپنا نقصان کیا انسان نے. اسی طرح جو بندہ حرام کھاتا اور کماتا ہے اس کے رزق سے اللہ تعالیٰ برکت ختم کر دیتا ہے. وہ بہت جمع کر لیتا ہے لیکن جمع کرنے کے باوجود اس کے معاملات روتا ہی ہر جگہ نظر آتا ہے. اور جو بندہ سود سے اور حرام چیزوں سے پاک مال کماتا ہے نا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے. یعنی بڑا مشکل کام ہے اس دور میں. تو اگر کوئی حلال کماتا اور کھاتا ہے تو اس کا تھوڑا سا مال بھی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قیامت والے دن حساب بھی کم ہے اور دنیا میں اس کی ضرورتیں بھی پوری ہو گئی. ہم مال کس لیے کماتے ہیں؟ ہماری ضرورتیں پوری ہوں. ایک آدمی 50 لاکھ کما کے بھی ضرورتیں پوری نہ ہوں، دوسرا 50,000 سے اپنی ضرورتیں پوری کر رہا ہو، تو 50,000 والا ٹھیک نہیں ہے. قیامت والے دن حساب بھی کم ہوگا. اب خبر آپ کی دسترس میں، ہر وقت بر وقت. ابھی سنو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجئے، بیل آئیکن پر کلک کیجئے اور باخبر رہیے ملکی اور بین الاقوامی حالات سے یقین کے ساتھ.